बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन کرام، میں پروفیسر متین الحق چودھری ایجوکیٹ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے لینڈ ریونیو ایکٹ کے بارے میں ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ لینڈ ریونیو ایکٹ کے مطابق 1967 کے مطابق لینڈ ریونیو چیز کیا ہے، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے۔ The term land revenue means land revenue assessed or assessable under Land Revenue Act or under any other law for the time being in force relating to land revenue and including any rates imposed on account of increase in value of land due to irrigation. Other dues such as rates, cesses and taxes are not part of the land revenue. Charges under the provision of Section 54A of Electricity Act have been made recoverable as areas of land revenue, but they do not mean that such sums have become land revenue of any government dues. اب ہم کہتے ہیں کہ لینڈ ریونیو ہے کیا چیز۔ یہ 1967 کا قانون ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے مطابق ہم جو گورنمنٹ جو لینڈ ریونیو اکٹھا کرتی ہے، اس میں پراپرٹی ٹیکس بھی آپ کا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ زمین کے اوپر آبیانہ بھی ہے، لگان بھی ہے، سارا یہ ہے۔ اب اس کے لیے جو کوڈس کون سی ہیں، اسپیشل اس کی جو مین جو کورٹ ہے وہ تحصیلدار کی کورٹ ہے، ٹھیک ہے جی، جس کو اسسٹنٹ کلکٹر ریونیو بھی کہتے ہیں۔ اس کے اوپر جو ہے وہ ADLR کا بھی ہے۔ آج کل جو کمپیوٹر سینٹر بن گئے ہیں، کیاسک سینٹر ہے، وہاں سے آپ جا کے کمپیوٹر فرد لے سکتے ہیں۔ اب سیکنڈلی یہ ہے کہ جب آپ تحصیلدار کے فیصلے کے خلاف کہاں آئیں گے، وہ آپ کا ہے جو اسسٹنٹ کمشنر ہے، وہ ڈیل کرے گا ریونیو کا، ٹھیک ہے جی۔ اسسٹنٹ کلکٹر بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے اگینسٹ آگے جو ہے اس کے اوپر جو اپیل اتھارٹی ہے وہ ہے ایڈیشنل کلکٹر۔ اب ایڈیشنل کلکٹر جو ریونیو ہے اس کے خلاف اپیل کا جو رائٹ ہے وہ ہے بورڈ آف ریونیو میں۔ اب ہمارا بورڈ آف ریونیو کا جو آفس ہے وہ ہے انارکلی میں، وہاں چیمبرز بنے ہیں۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بیٹھتا ہے، آگے 7 کے قریب ممبران ہیں۔ اس کے وہاں پہ ممبر قانونیز بھی بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ممبر جو ہے وہ دوسرے جو آپ کہہ لیں کہ ممبر استعمال بھی وہاں بیٹھتے ہیں۔ اب یہ 7 کے قریب ممبران اس وقت کام کر رہے ہیں بورڈ آف ریونیو کے اندر۔ اب مختلف جو ہے نا پنجاب کے جو ریونیو اسٹیٹس ہیں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کے مطابق اس طرح ضلع لاہور ہے، ضلع گجرانوالہ ہے، ضلع بکر ہے، ضلع سرگودا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب کوئی بھی اپیل جو ہے تحصیلدار کے فیصلے کے خلاف وہ آتی ہے اسسٹنٹ کلکٹر ریونیو کے پاس ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر وہ نہیں سنتا تو اس کے اگینسٹ آپ جو ہے نا آگے آتے ہیں ایڈیشنل کمشنر جو ہوتا ہے ریونیو، ایڈیشنل کلکٹر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کے پاس آتی ہے۔ اگر وہ فیصلہ نہیں کرتا تو اپیل اس کی بورڈ آف ریونیو میں لائی کرتی ہے۔ اب ان فیصلوں کے خلاف آپ ریویژن میں بھی آ سکتے ہیں، ریویژن میں بھی آپ آ کے اس نیچے آرڈر کو اصیل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی فیصلہ نیچے آپ کے اگینسٹ ہوا ہے تو آپ اپیل میں آئیں گے۔ تو اپیل کہاں انڈر لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کے مطابق وہ اپیل جو ہے وہ لائی کرے گی بورڈ آف ریونیو میں۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ بورڈ آف ریونیو کے کیا کیا اختیارات ہیں۔ اب بورڈ آف ریونیو کے اندر آپ اپنی نمبرداری کے کیسز بھی آ جاتے ہیں۔ اب اس زمین کو لیز پہ آپ کو ملی ہے تو لیز کے پرابلم کو ہو گیا، گورنمنٹ نے لیز ختم کر دیا وداؤٹ نوٹس، تو آپ کورٹ پہ جا سکتے ہیں۔ اگر آپ ڈائریکٹ بھی اگر آپ کوئی اپلیکیشن فائل کرتے ہیں، ممبر اس کی فیصلہ نہیں کرتا یا اس کو انڈر ریٹیبل رکھ دیتا ہے، تو آپ اس پہ ڈائریکٹ ریٹ ہائی کورٹ میں آپ آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ریٹ میں آپ ڈائریکشن لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ابھی ایک میرے پاس کیس ہے جس میں ایک زمین الاٹ ہوئی تھی ایگریکلچر گریجویٹس کو، ٹھیک ہے جی۔ وہ اس میں 10 سال کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو مالکانہ حقوق دے دیے جائیں گے۔ اب وہ 10 سال کے بعد گورنمنٹ نے وہاں پہ ایک نیا کیڈر کالج اناؤنس کر دیا ہے، تو ان کی لیز جو ہے اس کو ٹرمینیٹ کر دی ہے۔ اب ان سے گردوریے تو لے رہے ہیں، سب کچھ کر لے کے زمین ان کو نہیں دے۔ اب ان سے نیکسٹ ایئر کی جو ان سے لیز اماؤنٹ ہے وہ وصول نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس میں جو ہے نا وہ ہائی کورٹ نے ڈائریکشن کی کہ آپ ودن 15 days آپ اس کا فیصلہ کریں۔ کس کو کہا؟ ممبر کالونیز کو کہا۔ اب اگر وہ نہیں کرتا تو اس کے حوالے سے جو ہے نا ہمارے پاس سول کوڈ کو اختیار اس بات بھی ہے۔ سول کوڈ میں آپ جا سکتے ہیں، سوٹ فار ڈیکلیریشن فائل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں پرماننٹ انجیکشن میں بھی جا سکتے ہیں، وہاں جا کے آپ اس میں اگر کوئی جو ہائی کورٹ نے ڈائریکشن کی ہے اس پہ وہ ممبر فیصلہ نہیں کرتا، ممبر بورڈ آف ریونیو جو ہے وہ اس میں ایک بارڈر ایریا کمیٹی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ بارڈر ایریا کمیٹی وہ ہے جو کہ کنٹونمنٹ پہ بارڈر کے لیے بھی جو زمینیں لوگوں کو الاٹ ہوئی، اس کے علاوہ
ان کو کیسز کو سنتا ہے. اس کے علاوہ کچھ الاٹمنٹ کے کیسز ہیں وہ بھی ممبر بورڈ آف ریونیو سنتے ہیں. تو ناظرین کرام اب کوئی بھی زمین کے متعلق جو کیسز ہے پنجاب بورڈ آف ریونیو جو ہے ان کو سنتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کی اپیلیٹ اتھارٹی جو ہے بورڈ آف ریونیو ہے. سینئر ممبر کے نام آپ کیس فائل کرتے ہیں، وہ آگے کسی بھی 1 سے لے کے 7 تک ممبران کو مارک کر سکتا ہے. وہ کسی ممبر کالونیز کو بھی بھیج سکتا ہے. ٹھیک ہے. ممبر اجتماع کو بھی بھیج سکتا ہے، کنسولیڈیشن ممبر کو بھی بھیج سکتا ہے. اس کے علاوہ وہ اس زمین کے معاملات کے حوالے سے کسی ممبر کو یہ کیس مارک کر سکتا ہے. جو اس میں مارکنگ اتھارٹی ہے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو ہے. تو آپ کیس فائل کریں گے کہاں پہ؟ انارکلی میں بورڈ آف ریونیو کا آفس ہے، وہاں اس کا پروسیجر ہے، کمپیوٹرائز سینٹر ہے، وہاں فائل کریں گے، وہ آپ کو نمبر دیں گے. پھر اس کے علاوہ آگے جو کیس آگے جو ہے نا وہ ٹرانسفر کر دیا جائے گا، جو آگے جو ہے نا وہ مارکنگ کر دیجیے کسی ممبر کے پاس. اب ممبر جو ہے اس کو سنے گا، پھر اس کے اوپر فیصلہ کرے گا. اگر وہ فیصلہ نہیں کرتا اس میں ہم ایکشن کے لیے ہائی کورٹ میں آ سکتے ہیں. تو ناظرین کرام ہم لینڈ ریونیو ایکٹ کے مطابق اگر کسی کا بجلی کا بل ڈیو ہے، اگر کورٹ نے کوئی ایسے ایریاز ریکور کرنے، اس میں پراپرٹی ٹیکس بھی آ جاتا ہے، کوئی اور ایسے معاملہ جو گورنمنٹ کے ڈیوز ہیں وہ پے نہیں کیے، اس میں ٹیلی فون کا بل ہے، بجلی کا بل، اور بھی اس معاملے میں لینڈ ریونیو ایکٹ کے مطابق اس کی ریکوری ہوگی. آج کے اتنی کافی ہے. آگاہی کے حوالے سے اویئرنیس آف لا فار پبلک ایٹ لارج میرا پروگرام ہے. اگر ناظرین اچھا لگے تو اس کو لائک کیجیے گا. آپ کا میزبان پروفیسر متین الحق چودھری ایجوکیٹ. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. پرو بونو پبلک کو انٹرنیشنل کے نام سے ہے. خدا حافظ. دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.